ویئر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن جو ہے بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے، جو ایک الائنس ہے جو کوئی 11-12 جماعتوں کا، اس کا موقف سامنے آتا ہے. وہ ساری 11-12 جماعتیں اپنے موقف الگ الگ بھی بیان کر رہی ہیں، اور ان کا ایک اکٹھا نیریٹو بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے، جو ابھی حکومت سے ہٹی ہے اور وہ اپوزیشن میں بیٹھنا اس نے گوارہ نہیں کیا ہے، تو وہ بھی اپنا موقف دے رہی ہے. اور اس کے بعد اس کے جلسے جلوس بھی سب کچھ چل رہا ہے، اور ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے اس ملک میں. اور اس کے علاوہ جو پاک فوج ہے، اس نے بھی کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آ کے اپنا موقف بیان کیا ہے، سارا کچھ اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے، چیزیں بتائی ہیں کہ ایکچولی کیا سچویشن تھی، کون سی چاہے مگوئیاں ہو رہی تھیں، وہ سب ختم ہو رہا تھا. ایک موقف اس دوران رہ گیا. وہ موقف یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو ویسے فزیکلی انوالو نہیں ہیں، لیکن جن کے دل جو ہے وہ یہیں پہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، یہاں رہنے والوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ فیچر تھا. تو ہم نے آج زحمت دیے حامد خان المشرقی صاحب کو کہ وہ کیونکہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ اویئر بھی ہیں، اور گاہے بگاہے مختلف چینلز پہ آ کے اپنا ریویو، اپنا خیال اظہار رائے بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کس طرح سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. آج ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی چیٹ کے ساتھ پھر چیٹ کے لیے آئیں، اور وہ آ کے بتائیں ہمیں کہ بھی کیا صورتحال چل رہی ہے. جو ہمارے جو وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، اور جو اس وقت بہت سارے آئی ایم شور بہت پریشان ہیں، اور بڑے کلوزلی پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو محسوس کر رہے ہیں، اس کا درد محسوس کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال یہاں پہ بن رہی ہے. تو ہم چلتے ہیں حامد خان المشرقی صاحب کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ بتائیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے اور آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو وہاں پہ، تو آپ کے دل اس وقت کیسے دھڑک رہے ہیں، اور وہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت پاکستان پہ اور پاکستان کے رہنے والوں کے اور پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں؟ تھینک یو ویری مچ عرفان بھائی. بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جو کچھ ہوا پاکستان میں، اس نے بڑی شدید بے چینی پھیلا دی. جو ادھر اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں یا عرب ممالک میں ہوں. میں نے کافی سارے ڈفرینٹ لوگوں سے رابطے بھی کیے، یہاں پر بھی دیکھا. سب سے زیادہ جو بے چینی کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانی دو باتوں پہ بڑے کنسرن ہو رہے تھے. ایک تو یہ کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، کن کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو اکنامیکل سٹیبلٹی ہے اور جو فورن پالیسی ہے وہ کس طرح چلے گی. دوسرے اینڈ کے اوپر جو پاکستانی ہیں وہ بڑے شدید اس پریشانی کا شکار ہیں، کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے، اوورسیز پاکستانی جو ہے، کیا ان کا جو اوورسیز ووٹنگ کا حق ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہے. اور جو پی ٹی آئی نے مطلب درینہ ایک مطالبہ پورا کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا، اور کہا کہ اس الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں وہ ووٹ ڈال سکیں گے. اس حوالے سے بڑی شدید تحفظات ہیں، پریشانی ہے. ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اوورسیز پاکستانی کیونکہ یہ سارے جمہوری ممالک ہیں، تو ان ممالک کے اندر یہ ایک امپریشن ہے کہ جی جمہوری عمل جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن جس انداز میں عدالتیں پرو ایکٹیو ہو گئیں، جس انداز میں رات کو عدالتیں لگنے لگ گئیں، جس انداز میں 2 بجے حکومت اپنی اپیل لے کے جاتی ہے اور وہ سنی نہیں جاتی، اور ایک مقدمہ اسپیکولیشن کی بنیاد پہ ہائی کورٹ وہاں بیٹھ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں یہاں کی سوسائٹی میں آپ یقین کریں کہ بڑی کویسچنیبل ہو جاتی ہیں، اور لوگ اس کو اچھے معنوں میں نہیں لے رہے، بلکہ اس کو پاکستان میں آپ سمجھیں کہ پرانی جو 80s اور 90s کی سیاست ہے اس سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. اور آج کا جو پاکستانی ہے وہ عمران خان کے موقف کو اس لیے اوورسیز پاکستان سمجھ رہا ہے. ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا یہ جو کہنا تھا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ ملے ووٹ کا، میں چاہتا ہوں کہ فورن پالیسی آزاد ہو. 2 پوائنٹ، فورن پالیسی کی آزادی، چاہے وہ امریکہ کے انفلوئنس میں ہو یا کسی کے بھی. تو ان 2 پوائنٹ کے اوپر ہر پاکستانی جو اوورسیز میں رہتا ہے عرفان صاحب، اس کو عزت نفس، سیلف اسٹیم بہت پیاری ہوتی ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستانی وزیر اعظم سربراہ مملکت آ کر پاکستان کے وقار اور عزت کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عوام اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی جو مجموعی اکثریت ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے
کہ جو اپوزیشن جو اب حکومت میں آگے ہیں شہباز شریف اور زرداری، یہ کوشش کریں گے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے، تاکہ جو ایک بہت بڑے ووٹ بینک ہے جو عمران خان کا اس وقت، اس کو افیکٹ کیا جا سکے یا اس کو ختم کیا جا سکے۔ اچھا، اوورسیز پاکستانیز کا ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے، صرف یہی تو نہیں ہے، صرف خان صاحب کے ووٹس تو نہیں ہے، اس لیے آپ گلف میں دیکھیں، باقی ایریاز میں دیکھیں، نوری کو بھی خاص کوئی بہت سپورٹ ملتی ہے، ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے اگر میں جاتا ہوں تو وہ جو آپ نے اس سے پہلے جو میں جاتا ہوں، اگر وہ جو ایک بات آپ نے پہلے کی تھی کہ وہ رات کو عدالتیں کھلی ہیں سارا کچھ، تو جب ایسا ویکیوم کریٹ ہو گیا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کا پوری ٹیم کا انہوں نے جو کیا وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی اور سارا کچھ ہوا، اور اس وقت وہ تو ایک ایسا نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ ایسا ویکیوم اس ملک میں بن گیا تھا کہ وہ عدالتوں کو ایسے موقع پہ آنا پڑا اور سارا کچھ وہ انٹروین کرنا پڑا، وہ فورسز کو کرنا پڑا، عدالتوں کو کرنا پڑا، اس ویکیوم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن ابھی آگے آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب اس گورنمنٹ کا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائیں، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہوں، یا دوبارہ سے عدم اعتماد ریورس ہو اور واپس آئے؟ یہ سارا آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ آپ یہ تو آپ نے عرفان بھائی، عدم اعتماد تو ریورس نہیں ہوگی، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ حکومت بنی ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے لانگ ٹرم ساتھ چلنا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ وزارتیں لینے میں بڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، اگر مرضی کی وزارتیں نہ ملے، پریزیڈنٹ شپ نہ ملے، چیئرمین سینٹ شپ نہ ملے، ساتھ سپیکر کا عہدہ، تو اتنی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے شہباز شریف صاحب کے لیے صرف وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہی رہ جائے گا۔ تو اس حوالے سے دو طرح سے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک یہ کہ اگر وہ حکومت میں حصہ لینا چاہ رہی ہے تو وہ بہت بڑی قیمت دینا چاہ رہی ہے، اور دوسرا یہ وجہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جنوبی پنجاب میں کوئی 20-25 سیٹیں جو ہے وہ ان کو سیکیور کر کے دے مسلم لیگ نواز، اور اس حوالے سے یہ کہ وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی دوبارہ پینیٹریٹ کر جائے، ان ہو جائے، اور یہ بہت بڑی قیمت ہے کیونکہ سیاسی طور پر مسلم لیگ نواز بہت کمزور ہو جائے گی اگر وہ پی 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 کی ساری شرائط مان لیتے ہیں۔ دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے ایم کیو ایم ہے، جے یو آئی صدارت کے لیے صدر فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان کو امیدوار بنا کے بیٹھے ہیں۔ سو شہباز شریف صاحب نے ایکچولی کانٹوں کی سیج کے اوپر اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آسان نہیں ہے حکومت آگے، مجھے بہت مشکل میں نظر آ رہی ہے۔ معاشی طور پر آپ نے دیکھا کتنی چیلنجز درپیش ہیں، پیٹرول پرائس پہ بات ہو رہی ہے، بجلی کی پرائس پہ بات ہو رہی ہے، اشیاء خرد و نوش پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو اگر میں کنکلوسیو ہو کے دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ایون ابھی کچھ دنوں میں شہباز شریف صاحب کو بھی یہی لگے گا کہ جلدی الیکشن کرانے میں ان کی فیس سیونگ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ لمبا کرتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان، پولیٹیکل ڈیمیج جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہوگا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، ان کو پبلک ان کو آنسریبل کہے گی جی کہ آپ بھی فیل ہو گئے، آپ نے تو وعدے کیے تھے اور یہ کیا تھا۔ وہ جو ڈیمیج عمران خان کر گئے تھے 3 سال کے اندر عوام کے اندر، مہنگائی اور یہ وہ باتیں، وہ اب وکٹم پلے کر رہے ہیں، وہ اب سیف ہو گئے ہیں، ان کا وہ کہتے ہیں ان کے دھونے دھل گئے ہیں، اور وہ فورن پالیسی اور آزاد انتخابات اور اس کے جو نیریٹو کے اوپر وہ سیکیور فیل کر رہے ہیں۔ اور جتنی اپوزیشن نے 3-4 سال ان کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی، عمران خان بیڈ گورننس کا شکار ہیں، پنجاب میں بزدار صاحب فیل ہو گئے ہیں، وہ ساری چیزیں عوام کے لیے پیچھے چلی گئی ہیں۔ عمران خان جو نیریٹو آگے لے آئے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں اگر آپ انالیسس کریں تو پیپلز پارٹی بھی ونر ہے، سندھ میں ان کی حکومت قائم ہے، فیوچر کے لیے ان کی اسٹرانگ فوٹنگ ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے 18 ارب ڈالر کا ایک وہ 18 ارب روپے کا جو وہ پیکج ہے وہ بھی لے لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کراچی میں 10-12 سیٹوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سو ایم کیو ایم بھی فیوچر سیکیور کر گئی، ادھر جے یو آئی کے پی کے میں حکومت بنانے کے چکروں میں آ گئی۔ سو اس ساری صورتحال میں ٹیمپرری ریلیف تو پی ایم ایل این نے لے لیا، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، دوسرے نیب کے کیسز ختم ہو جائیں گے،
لیکن پولیٹیکلی بہت کریٹیکل سچویشن شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے لیے نظر آ رہی ہے. جی عرفان بھائی. اور خیال ہے کہ جس طرح سے ابھی صورتحال بنی تھی کہ بینک بیلنس کی وجہ سے خان صاحب کو کیا ان کو چاہیے تھا کہ ان کو اپنے ملک ہونے دیتے، اور خان صاحب جو ہے وہ اپنے ہی باتوں اور اپنے ہی اس کے ویٹ کے اندر آ کے جو ہے وہ پھنس جاتے، اور بالکل 2023 کا الیکشن میں وہ پھنس سکتے تھے. لیکن ابھی جو انہوں نے ایک اس وقت میں حکومت ٹاپل کر کے ان کو جو ہے وہ ایک ایسا اسکیپ دے دیا ہے اور اپنے آپ کو مزید پھنسا لیا. حالانکہ کوئی اتنا ٹائم نہیں تھا، 3.5 سال ویٹ کر لیا تھا. 1.5 سال کیا کہتا ہے، یہ تو الیکشن کیمپین میں گزر جانا ہے اتنا ٹائم. تو بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو بریدنگ سپیس مل گیا ہے، عمران خان صاحب کو تو ایک بہت بڑا شیلٹر مل گیا ہے، عمران خان صاحب کو پبلک سپورٹ مل گئی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر گورنمنٹ لوز کر کے بھی ون ون سچویشن میں عمران خان چلے گئے ہیں. اور وہ جو اب دیکھیں نا، لنگر خانے بند ہو گئے ہیں. اب پتہ چل رہا ہے جی کہ آگے چل کے یہ صحت کارڈ بند کر دیں گے، احساس پروگرام کو چینج کر دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ڈائریکٹ پبلک کو ریلیف دے رہی تھیں، اگر اس کو آپ پولیٹیکل موٹیویشن سے یوز کریں گے تو عمران خان کو ایڈوانٹیج ہوگا، کیونکہ عمران خان وعدہ کرے گا جی کہ مجھے دوبارہ ووٹ دو، میں اب 2 سے آ کے یہ ساری چیزیں مزید بہتری سے کروں گا، میں اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں، میں جو منحرف یا لوٹے اراکین ہیں ان سے جان چھڑا چکا ہوں. تو عمران خان تو ہر طرح سے ون ون سچویشن میں ہے. اور شہباز شریف صاحب کے پاس پرابلم یہ ہے کہ جی وہ کہیں گے جی ہمیں خزانہ میں خالی ملا، وہ یہ ملا، وہ روایتی سا لگے گا جو ان کا بیانیہ ہوگا، ان کی جو باتیں ہوں گی وہ لگیں گی روایتی. اس ساری سچویشن میں اگر عدلیہ کوئی ایکشن لیتی ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ پبلک کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ اداروں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ہر صورت نیوٹرل رہنا چاہیے، مقننہ کے اندر یعنی لیجسلیشن کے اندر کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. آخری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ شہباز شریف اور یہ زرداری صاحب اس ذہن سے آئے ہیں کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں گے، الیکشن ریفارمز کریں گے. کیا موجودہ حالات میں یہ اس قابل ہیں جہاں 2 ووٹ کے فرق سے آپ نے حکومت بنائی ہے، وہاں آپ کوئی قابل عمل قابل ذکر انتخابی اصلاحات کر سکے؟ ایم کیو ایم تو پہلے ہی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ دینے کے حق میں ہے، 8 ووٹ تو آپ کے ختم ہو گئے. اسی طرح مرکزی حوالے سے، خلقہ بندیوں کے حوالے سے جو پی 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 اور ایم کیو ایم میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا. اسی طرح پنجاب کے اندر صوبہ جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے یا حلقہ بندیاں ہیں، اس کے اوپر بھی کاف لیگ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو اس حوالے سے ایون جو الیکشن اصلاحات ہیں یہ بڑی مشکل نظر آ رہی ہیں موجودہ حکومت کے لیے. اور اس حکومت کا جو بگیسٹ پرپس تھا وہ الیکشن اصلاحات تھا. نیب کو یہ کر لیں گے ختم، لیکن یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہوگا، یہ وہ مرہم پٹی ہوگی، یہ مرہم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ حامد خان صاحب. آپ کو گاہے بگاہے تنگ کرتے رہیں گے، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور اس طرح سے آپ کے توسط سے اوورسیز پاکستانی اس کے پوائنٹ آف ویوز ہم اپنے ولاگز میں ایڈ کرتے رہیں گے. تھوڑا سا انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا اس میں یہاں پہ، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا. میرا خیال ہے کہ جو مقصد تھا، جو ہم نے پرپس سرو کرنا تھا، اس سے جو آپ لوگوں کی آواز یہاں پہ اپنے ویورز کو، اپنے چاہنے والوں تک پہنچانی تھی، وہ ہم نے پہنچا دی ہے. اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.